یہ جو الیکشن تھا شاید 10واں الیکشن تھا 12واں 73 کے آئین کے تحت، 73 کے آئین کے تحت، دو پہلے 85 سے دو پہلے ہو گئے، نہیں چلے 11 جو بھی. اب اس میں سے کوئی الیکشن بھی فیئر تھا. ہم اپنی تاریخ کو اگر مسخ کر دیں پھر ہمیں کیا اس سے ملے گا؟ اور ہر الیکشن کی ناکامی نے مختلف ہم نے ایکسپیریمنٹ یہاں اپنائے، اس کو لاؤ، اس کو لے جاؤ، اس کو یہ مینڈیٹ دے دو، اس کو زیادہ دے دو، اس کو کم کر دو، سب نے نقصان ہی پہنچایا. ہائیبرڈ نظام بھی ہم لے کر آئے، وہ بھی نہیں چلا. تو اب کیسے آج جو الیکشن ہوا ہے اس کے اثرات ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے اثرات مثبت نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے ماضی سے سبق حاصل نہیں کیا، ماضی کی ناکامی کو دہرایا ہے اور بدترین طریقے سے دہرایا ہے. تو اس لیے مجھے بڑا خدشہ ہے. آپ نے ٹرن آؤٹ کی بات کی، میرے حوالے سے، میرے لحاظ سے ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا، کیونکہ جو عوام کے اندر مایوسی تھی اس نظام کے حوالے سے اور ایک تاثر تھا کہ الیکشن تو پری ڈیسائیڈڈ ہے، اس کے باوجود بھی لوگ نکلے اور لوگوں نے بڑا بھاری مینڈیٹ دیا ہے. ہمیں آج جو حالات ہیں اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. آج ایک مایوسی کی لہر ہے ملک میں، آپ یقین کریں. اب میں بھی ایک شادی سے ہو گیا ہوں، ہر آدمی یہ سوال کرتی کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا، بالکل ہمارے مینڈیٹ کا کیا ہوا، یہ الیکشن کیا، یہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے ہم آج ذرا ہمیں تھوڑا اپنے ذاتی یا سوچ سے ہٹ کر، اپنے اس اقتدار سے ہٹ کر آج ملک کے حالات کو دیکھنا پڑے گا اور حل تلاش کرنا پڑے گا. ڈو یو آلسو کنسیڈر دیز پولیٹیشینس ایکولی رسپانسبل؟ کیونکہ ہم تو بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی کون سے حلقے ہیں جو یہ کر جاتے ہیں یا نظام جو ہے وہ اس طرح کا بن گیا ہے، تو وہ پولیٹیشینز ہی تو شے دیتے ہیں. ذمہ داری پولیٹیشینز کی آئے گی. تاریخ یہ نہیں دیکھے گی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا یا الیکشن کمیشن نے کیا کیا یا ججوں نے کیا کیا. وہ تو الزام پولیٹیشین پہ ٹھہرائیں گے کہ وہ اس کا حصہ بنے ہیں. آج اگر ایک آدمی اسمبلی میں آتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں الیکٹ نہیں ہوا، مجھے کوئی آدمی یہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا میں تو الیکٹ ہو گیا ہوں، ایسی بات نہیں ہوتی. میں نے 10 الیکشن لڑے ہیں. ای سی پی کا نوٹیفیکیشن آ گیا جی، وہ فارم میں نے فارم 47 میرے خلاف بھی 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. میں نے اس کی شکایت نہیں کی، مجھے پتا تھا کیا ہوا ہے. مجھے ایک 2018 کے الیکشن کے بعد ابھی 1.5 سال پہلے ایک آدمی ملا ایک شادی پہ. اس نے کہا جی میں آپ کا بڑا گنہگار ہوں. میں کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں پولیس کا ملازم تھا اور میں نے 2018 کے الیکشن میں 36,000، ہم 6 آدمی کی ٹیم تھی، پوری رات لگ کے ہم نے 36,000 ووٹ آپ کا ضائع کیا، نیا ووٹ ڈالا ہے آپ کو ہرانے کے لیے. اب یہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، بڑی اوپنلی بات کر رہا ہوں. چلے گزر گیا نا. ہم نے سیکھا پھر کیا؟ آج جو لوگ اسمبلیوں میں آئے اگر وہ عوام کا مینڈیٹ نہیں رکھتے تو کل وہ کیسے ملک کے مسائل حل کریں گے؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا تھا 2018 میں؟ فوج بھی ساتھ تھی، الیکشن بھی جیت کر آئے تھے، ایک ہائیبرڈ مینڈیٹ کا دعویٰ بھی تھا، لیکن ملک نہیں چلا. مینڈیٹ ان کا ڈیلیور کرنا تھا، نہیں چلا. نقصان تو ملک کا ہوا. بالکل صحیح. ابھی 16 مہینے جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی اس کے حوالے سے ہم نے بہت بات کی، آپ نے بھی اپنا موقف دیا. اس دفعہ فرق اتنا ہے، گو کے سپورٹ کر دیا پیپلز پارٹی نے، آئینی عہدے بھی لے لیے. آپ کو یہ نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ جہاں پر وہ پیپلز پارٹی کہتی کہ ہم وزارتوں کا حصہ نہیں ہوں گے، اکنامک ٹیم جو ہے وہ ہماری نہیں ہوگی، پی ایم ایل این کے پاس فری ہینڈ ہے، جو کرنا چاہیں کر لیں. ایٹ دا سیم ٹائم جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جی ڈی اے، پاکستان تحریک انصاف، یہ سب سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں دھاندلی کے خلاف. جی دیکھیں، یہی تو جو 2016 والی 16 مہینے کی حکومت جو تھی 2022 والی، اس کے پاس ایک چیز پازیٹیو تھی، وہ ایک آئینی عمل کے ذریعے اور ایک مینڈیٹ والی، وہ الیکٹ ہو کے آئے ہوئے لوگ تھے سارے کے سارے. کیا آج سارے الیکٹ ہوئے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ حکومت بھی ڈیلیور نہیں کر پائی جس میں ساری جماعتیں شامل تھیں. بالکل آج نہ جماعتیں شامل ہیں اور پی ایم ایل این بھی کمزور ہے، مینڈیٹ کے حوالے سے بھی کمزور ہے، اور جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کی کیپیسٹی کے حوالے سے بھی کمزور ہے. تو کیسے آپ ڈیلیور کریں گے؟ یہ سوال یہ اٹھتا ہے. تو وہ تو پی ایم ایل این کے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جب سوچ رہے تھے کہ 4تھی بار وزیر اعظم بنیں گے نواز شریف صاحب، تو ہم تو چاہتے ہیں ان کو بھی بنا دیتے، لیکن کیونکہ ہمیں سمپل میجورٹی نہیں ملی یا 2/3 اکثریت کا جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو شہباز شریف صاحب زیادہ بہتر اتحادیوں کو لے کر ساتھ چل سکتے ہیں اس لیے بنا دیا. تو ان کی سوچ تو یہ کہ
تمام اختیار ایک پارٹی کے ساتھ ہوں گے تو زیادہ بہتر چلے گا, اچھا انٹرفیئرنس نہیں ہوگی باقی پارٹیز کی. وہ تو یہ اتحادی سوچ تو کے آپ میں ساتھ ہے ہی کر کوئی رہے ہیں. نہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل. تو اب آپ کو مینڈیٹ مل گیا ہے, کیندے تو اب آپ کریں. میرا نہیں خیال وہی اکنامک ٹیم کے ساتھ کون سی اکنامک ٹیم جو پہلے 16 مہینے ہم نے دیکھی, کون سی اکنامک, کیا اس نے ڈلیور کی؟ یہ میں وہ 16 مہینے ایک ناکامی کا سفر تھا. جی آپ آج پھر اس سفر میں پڑے ہوئے ہیں. آج ایک انکلوسو گورنمنٹ کی ضرورت ہے. آج کسی جماعت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جو ان کے پاس سیٹیں ہیں ان کی حقیقت میں سیٹیں اس سے کم ہیں. ٹھیک, اب وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ جس چیز کی بنیاد ہی درست نہیں ہے اس کی بنیاد کو درست کریں. آپ اگر اپنے حقیقت میں وے فارورڈ ڈھونڈنا ہے, نیا الیکشن کرائیں, عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرائیں. آپ نہیں کرا سکتے پھر اگلا راستہ ڈھونڈیں. آج پہلے اس بات کا اعتراف کریں کہ ہمارا ملک مشکل میں ہے, ہمارے حالات مشکل ہیں. مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ آج بڑا بزنس ایز یوزول ہم چل رہے ہیں, بڑا یہ حالات جیسے نارمل ہیں. آپ کے اپنے ملک کے مسائل کا ذرا اندازہ تو لگائیں. آج کوئی ملک کے مسائل کی بات کر رہا ہے, آج میں بندر بانٹ, تم صدر بن جاؤ, میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں, وزیر اعلیٰ بنا لیتے ہیں, اس کو اسپیکر بنا دیتے ہیں, یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے. اور یہ سب وہی لوگ ہیں جو سب عہدوں میں پہلے بھی رہ چکے ہیں, کیا ڈیلیور کر سکے ہیں. اس لیے آج آپ کو سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. آج اس اقتدار کو ایک طرف رکھیں اور ملک کی بات کریں, سب اکٹھے ہوں, تمام جماعتیں بات کریں, ایک ڈائیلاگ کریٹ کریں ملک کے اندر, نیشنل ڈائیلاگ کہیں. Who should initiate that dialogue? جس کو ملک کی پرواہ ہے کوئی بھی کرے نا. آج ملک کا وہ کریں, ایک وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں, کل پرسوں الیکٹ ہو جائیں گے, وہ انیشیٹ کر دیں. وہ کہیں میری کرسی یہ پڑی ہے, چھوڑیں میں کرسی کو چھوڑتا ہوں. مشکل باتیں, میں اس ملک میں کون کرسی چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ سے اب چھڑا لی جائے گی, پھر حالات آپ سے کرسی لے لیں گے. آپ نہیں معاملات کو حل کر سکتے جب تک سب اکٹھے نہیں ہوں گے. فوج بھی بیٹھے, جوڈیشری بھی بیٹھے, سیاستدان بھی بیٹھیں, آگے کے راستے کا تعین کریں, ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیں, جو بھی اس کو کہنا چاہتے ہیں, یونٹی نیشنل کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی, جو بھی اس کو کہنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ کو ہر ایک کی رائے ہے کہ آئین ترمیم ہونا چاہیے. جی, جو جج بھی کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے, سیاستدان بھی کہتے ہیں. تو ایک کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بنا دیں جو آئین کو بھی ترمیم کرے اور ملک کے معاملات کو بھی چلائے. ایک آج آپ کو ایک اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. آج تفریق جو ہے اس کو بڑھا نہیں سکتے آپ. آج تفریق بڑھ رہی ہے, سڑکوں تک آ رہی ہے. بالکل, یہ حالات کو مزید خراب کر دے گی. صاحب کہتے ہیں تمام اکٹھے ہوں, جس کو ملک کی پرواہ ہے وہ ڈائیلاگ انیشیٹ کرے تمام اداروں کے ساتھ. کیا یہ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے؟ 6-7 لوگ اقتدار آفر کریں, منسٹری آفر کریں, پھر بیٹھے بھی ہیں, ہم نے دیکھے بھی ہیں. سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس سے مسائل تو حل نہیں ہوں گے. کرسی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, کرسی لے کے پھر جائیں گے, پھر کل کہیں گے کہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا اور میں نے یہ کر دیا.